اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھے محمد علیہ رب دو جہاں کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے نبی میرے حبیب امت کو یہ میسیج دے دو اور پیغام پہنچا دو کہ میں امت سے کوئی بھی مطالبہ نہیں کرتا کسی بھی چیز کے بارے میں، امت سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہاں اگر امت کو اس بات کا احساس ہے کہ رسول نے ہمیں زندگی دی ہے تہذیب و تمدن کے آگاہ جو ہمیں سلسلے دیے ہیں اور ہمیں حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی راہ پر گامزن کیا ہے اور ہم درندگی کے عادی ہو گئے تھے، ہمیں انسان بنا دیا ہے، ہم بے دین تھے ہمیں دین دے کے مسلمان بنا دیا ہے، اور رسول کا احسان ہم زندگی بھر نہیں ادا کر سکتے، اور اگر چاہتے ہیں کہ کوئی رسول کے احسان کو مد نظر رکھے اور احسان فراموشی سے کام نہ لے تو ان کے قرابت داروں سے محبت کر لے، اور محبت اس کے دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی یہی محبت ہے کہ جو کام آئے گی۔ دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف ہو جائیں گی اور صرف ایک محبت جو ہے اہل بیت کی، یہی کام آئے گی۔ اور حقیقت بھی ہے، مائیں حشر میں اپنے بچوں کو گود سے پھینک دیں گی، بچوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں، باپ کو اولاد کی کوئی خبر نہیں ہوگی، بھائی بھائی کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی عزیز کسی عزیز کا ہمدرد نہیں نظر آئے گا، میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور عجیب کیفیت ہوگی، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کسی طرح اللہ مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے۔ ایسے ہنگام میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہی محبت اہل بیت ہے، ورنہ ساری محبتیں سارے رشتے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں کوئی کسی کا ہمدرد نظر نہیں آئے گا۔ ماں دنیا میں تو بچے سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن آخرت میں بچے کی پرواہ نہیں، اپنی پروردگار مجھے بچا لے، یہ کنڈیشن ہوگی۔ وہاں بھی اگر کوئی چیز کام آئے گی تو محبت اہل بیت ہے۔ قبر، حشر اور دنیا، تین منزلیں ہیں انسان کی، ایک تو دنیا ہے اور اس کے بعد دنیا کو جب چھوڑتا ہے تو قبر کو آباد کرتا ہے۔ وادی دو ہیں، ایک وادی السلام اور دوسری وادی وادی برہوت۔ وادی برہوت یمن میں ہے اور وادی السلام نجف میں ہے۔ وادی برہوت میں ان لوگوں کی ارواحوں کو رکھا جاتا ہے جو دشمن آل محمد ہے، اور وادی السلام میں
اکثر لوگ جاتے ہیں اپنی قبروں کے نشان بھی وہاں بنا دیتے ہیں۔ وادی السلام میں جو قبریں ہیں وہ روحیں وہاں جو جمع کی گئی ہیں یا کی جائیں گی مومنین و صالحین و متقین کی، محبین کی۔ ظاہر ہے کہ علی والے علی ہی کے قریب رہنا پسند کریں گے، علی سے دور رہنا پسند نہیں کریں گے، اور علی بھی نہیں چاہتے کہ چاہنے والوں کو وادی برہوت میں بھیجا جائے۔ اس لیے ہر مومن اور ہر علی والا جب اس دنیا فانی سے کوچ کرتا ہے تو اس کی روح کو وادی السلام میں پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں کی خاک پر، خاکستان نجف پر شاہ نجف امیر ممکنات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوئے، اور آج بھی مرادوں کو پوری کر رہے ہیں۔ مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ نادر علی شاہ جس نے ہندوستان پر حملہ کیا، اور وہ جو ہیرا تھا کوہ نور، اس کے لیے بھی کچھ روایتیں کہتی یہ لے گیا نہیں، لیکن تخت طاؤس جو آج بھی ایران کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، تخت طاؤس یہی لے گئے تھے نادر علی شاہ درانی۔ زبردست بادشاہ گزرا، مائیں اپنے بچوں کو لوریوں میں نادر علی شاہ درانی کے قصے سناتے، سو جا ورنہ نادر علی شاہ درانی آ جائے گا، یہ ہے۔ اور بڑا محب تھا مولائے کائنات کا، چاہنے والا تھا، اور لوگ اس سے بڑے خائف رہتے تھے، ڈرتے تھے بہت زیادہ، بہادر بھی تھا۔ ایک دن وہ نجف کے آستانے پر جب زیارت کرنے کے لیے گیا تو مانگنے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی دروازے پر نجف کے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے قطار بنائے ہوئے، کچھ لوگ۔ اس نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ تم کب سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا صاحب 1 سال ہو گیا۔ اچھا، تم کب سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا 6 مہینے سے۔ آپ کب سے تشریف فرمائے ہیں؟ 3 مہینے سے۔ آپ نہ 2 مہینے سے، 1 مہینے سے۔ تمہاری کیا حاجت ہے؟ ان کا یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم، یہ پرابلم۔ مانگ رہے ہو؟ نہ، پوری نہیں ہو رہی دعا، نہیں، نجف کے دروازے پہ آ کے مانگ رہے ہو اور دعا پوری نہیں ہو رہی۔ میں اندر زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب تک واپس آؤں تب تک تمہاری دعائیں پوری ہو گئی تو خیر، اور اگر کسی کی بھی دعا باقی رہ گئی تو یہ جو لٹک رہی نا تلوار، ایک بھی کسی شاخ تن پہ سر نظر نہیں آئے گا، گردن اڑا دوں گا۔ اچھا، جو کہہ دیتا وہی کرتا بھی تھا۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہیں یقین ہو گیا کہ اب تو معاملہ بڑا سنگین ہو گیا، آتے ہی اگر آ گیا تو بس گردن کاٹ دے گا۔ اب جو ہے وہ دعائیں مولا بس آپ ہی سمے دعا کی طرف سے منتخب ہیں، آپ ہی ہماری آواز سن سکتے ہیں اور آپ دعا پوری کر سکتے ہیں۔ یہ وہ جو تھی نجف سے زیارت کر کے نادر علی شاہ درانی واپس پلٹا، متوجہ ہوا ان کی طرف جو بیٹھے ہوئے تھے بڑے ٹائم سے۔ کہا تمہاری دعا پوری ہوئی؟ انہوں نے کہا صاحب ہو گئی۔ تمہاری؟ کہا ہو گئی، سب کی ہو گئی۔ کہا اتنی جلدی کیسے ہو گئی؟ 3 سال سے نہیں ہوئی، اب اتنی جلدی لمحوں میں ہو گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا خوف طاری ہوا نا تمہارے سر پہ۔ اب دعا تم نے دل سے مانگی نا، اس
کے بعد میں ایک ایک ہاتھ مار کے بھگایا، یہاں سے بھاگ جاؤ، اب ادھر دکھائی نہ دینا، میرے مولا کو بدنام کرتے ہو کہ دعا مانگتے ہیں اور پوری نہیں ہوتی، کبھی تم نے دل سے مانگا ہے؟ دل سے مانگو، شاہ نجف پوری کرتا ہے۔ ڈھونگ بنا رکھا ہے، بدنام کرتے ہو مولا کو، دعا مانگتے ہو پوری نہیں ہوتی، کبھی دل سے مانگ کے دیکھی کیسے پوری ہو گئی؟ اس لیے کہ موت لٹکتی ہوئی تلوار کی صورت میں دکھائی دے رہی تھی۔ تو یہ محب بھی بہت بڑا تھا محب، اس نے پبلک کو جب جمع کرایا جو جہاں بھی مل جائے اسے دربار میں حاضر کیا جائے۔ ایک بیچارے ضعیف سے تھے، ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا سا حجرہ ان کا، ایک روم، ایک چٹائی بچھی ہوئی گھر میں، مٹی کا لوٹا رکھا ہوا، اللہ کی عبادت میں مصروف۔ سپاہی آئے، انہوں نے دیکھا نماز پڑھ رہے، لیکن حلیہ بڑا خراب ہے، پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پیوندار پہنے ہوئے بیچارے، ٹوٹا ہوا بوریا، مٹی کا لوٹا برابر میں رکھا ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی نادر علی شاہ کا حکم ہے سب دربار میں حاضر ہو۔ ہوگا نادر علی شاہ کا حکم، سپاہیوں کو یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا۔ پھر سپاہی بڑے پریشان کیے، تو عجیب آدمی ہے، نادر علی شاہ درانی کے سامنے کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے صاف منع کر دیا کہ میں اس کے دربار میں نہیں جاؤں گا۔ یہ واپس چلے گئے سپاہی، بادشاہ سے کہا کہ سب تو آئے لیکن ایک شخص ہے پلا جنگی رہتا ہے، اور اس نے آنے سے انکار کیا۔ کہا چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ وہاں آیا، دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے، رک گیا۔ اچھا عقل مند بھی تھا، یہ سمجھدار بھی تھا۔ جب انہوں نے نماز تمام کی تو اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب دے دیا سلام کا۔ انہوں نے کہا میں نادر علی شاہ درانی آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آیا ہوگا، میں کیا کروں؟ سپاہی سوچ رہے تھے یہ گردن اڑا دے گا ان کی جا کے، میں کیا کروں آیا تو؟ نادر علی شاہ درانی کو احساس ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی سب کو میں نے دربار میں بلایا تھا، آپ نہیں آئے؟ کہا میں اللہ کے دربار میں حاضر تھا، تیرے دربار میں کیوں جاتا؟ تیرا دربار کیا اللہ کے دربار سے بڑا ہے یا بہتر ہے؟ اسے احساس ہو گیا کہ میرا خوف اس کے دل میں نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے بندوں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہے، تو بڑی نرم زبان کے ساتھ کہنے لگے آپ یہ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا تو میرے لیے کیا کرے گا؟ نہیں آپ آرڈر تو دیجئے، میں بادشاہ ہوں، کہیے تو محل بنوا دوں آپ کے لیے، آپ جو کچھ کہیے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس مرد مجاہد نے، اس مرد مومن نے پلٹ کے کہا بادشاہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا سب کچھ کر سکتا ہوں، بتائیے آپ حکم دے دیں۔ کہنے لگے کہ یہ جو مچھر ہیں یہ رات میں مجھے بڑا پریشان کرتے ہیں، مجھے سونے نہیں دیتے، بڑا ڈسٹرب کرتے ہیں نیند میں بھی اگر میں سونا چاہتا ہوں۔ ان مچھروں سے کہہ دو یہ مجھے پریشان نہ کرے۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہی ہے، مچھر میرے کنٹرول میں؟ کہا بس یہیں سے سوچ لے تو، جب تیرے کنٹرول میں ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر نہیں ہے تو تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں اس کی عبادت میں مصروف ہوں کہ جس کے کنٹرول میں چیوٹی بھی ہے اور ہر ایک جانور اس کے کنٹرول میں ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ میں اس بادشاہ مطلق کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور اس کا خوف میرے دل میں ہے، اس لیے تیرا خوف میرے دل میں نہیں آیا۔ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس لیے میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کروں گا۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ نجف میں کوئی کتا داخل ہو رہا ہے، اسے احساس ہوا، کیا کہا میں دیکھ رہا کہ جیسے کوئی کتا جو ہے وہ نجف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے
ایک سونے کی موٹی زنجیر بنوائی. یہ جو پرانے لوگ صدام کے پیریڈ تک بھی پیریڈ میں تھی، اس کے کچھ ٹائم نہیں، وہ سونے کی زنجیر دروازے پہ نجف کے لٹکی رہتی تھی. لوگ اسے پہلے پکڑتے تھے بھی انٹر ہوتے تھے دروازے میں. جو پہلے لوگ گئے ہیں انہیں پتا ہے. تو نادری شاہ درانی نے سونے کی ایک موٹی سی زنجیر بنائی، اپنے ہاتھ پہ بندوائی، اور چاروں ہاتھ پیر سے جیسے کتا چلتا ہے سپاہی پکڑے ہوئے ہیں اسے آگے، اب وہ کتا بن کے نجف کے دروازے تک پہنچا. انہوں نے کہا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی کتا نجف میں داخل ہو رہا ہے، اسی کے لیے کہا تھا. یہ غضبناک نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو، دیکھیے یہ جو لفظ کتا اور نجف، یہ جتنے بڑے بڑے ولی ہیں وہ سب اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم تیرے در کے کتے سے بدتر ہیں. چاہے وہ شہباز قلندر ہو یا نظام الدین اولیاء ہو یا معین الدین چشتی ہو، یہ دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے اشعار تو ان میں یہ چیزیں ملیں گی کہ انہوں نے ہر ایک نے اپنے آپ کو کتے سے مثال دی ہے. کتا یعنی ایک حقیر ہونے کی نشانی ہے. آدمی بالکل اپنے آپ کو گرا دے، بالکل حقیر اور ذلیل کر کے پیش کر رہا ہے کہ میں تو بالکل، یہ حالت ہے میری کہ ایک نجس کتا جیسے بالکل برطرف بھگانے والا ہوتا ہے، میں اس سے بھی گرا ہوا ہوں لیکن دروازے میں پڑا ہوں آپ کے. یہ دکھ آیا. انہوں نے کہا کہ اسے دروازے میں باندھ دو زنجیر کو. بڑا چاہنے والا تھا، بڑا پکا تھا ارادے کا، عقیدے کا بھی پکا تھا. مانتا بہت تھا مولا کائنات کو اور یقین کے ساتھ مانتا تھا، شک کے ساتھ نہیں. اس نے کہا کہ اے امیر کائنات، یہ زنجیر اسی طریقے سے بندھی رہے گی جب تک یہ میرے ہاتھ سے خود نہیں کھل جائے گی. نادلی شاہ درانی اسی طرح دروازے پر کتا بنا ہوا بیٹھا رہے گا. وہ زنجیر اس کے ہاتھ سے خود کھلی اور وہ لٹکی رہتی تھی دروازے پر، سونے کی زنجیر. صدام کے پیریڈ میں بھی کچھ ٹائم تک وہ لٹکی رہی، بعد میں صدام نے جو ہے اسے اتروا دیا تھا. وہ زنجیر نادلی شاہ درانی کے ہاتھ میں باندھی گئی تھی، لٹکائی گئی تھی. تو یہ ہے کہ اگر محبت ہے ان کی تو یقین پیدا ہوتا ہے. یہ جا رہا تھا جنگ کرنے کے لیے اور اسے یقین بھی ہوتا تھا. تو اس کا جو وزیر تھا وہ تھا تو مسلمان ہی لیکن شیعہ نہیں تھا. وہ جنگ کے لیے کہیں پہ جا رہا تھا تو وہ آیا در نجف پہ آ کے اس نے دعا مانگی، منت، مولا اگر میں جیت کے آؤں گا تو یہ جو کلش ہوتا ہے اوپر گنبد پہ اسے سونے کا بنواؤں گا. یہ منت مانگی. جب یہ گزر رہا تھا بغداد کی طرف سے تو جو وزیر تھا اس نے کہا صاحب ایک مدار یہاں بھی ہے، یہاں بھی دعا مانگ لیجیے. لیکن وہ کٹر تھا، لی والا تھا. انہوں نے کہا اب یہاں کیا دعا مانگو، جیتنے کی تو وہاں مانگ کے آیا ہو. تو اس نے کہا کہ اگر میں ہار گیا تو گنبد سونے کا بنوا دوں گا اور جیت گیا تو نجاست سے پھٹوا دوں گا. اسے پورا نجاست سے پھٹوا دوں گا. یہ تو عجیب دعا مانگی اس نے. انہوں نے کہا جب جیتنے کی وہاں مانگ کے آیا ہوں تو یقین ہے جیتوں گا. لہذا ایسا ہوا، گیا اور صرف جیت حاصل ہوئی اور ایسا ہی کیا اس نے. پھر تو بڑا چاہنے والا تھا نادلی شاہ درانی بھی مولا کا، اور جو کہہ دیتا تھا وہ کرتا بھی تھا. محبت کا ایک جذبہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو دنیا والی ہیں، حد یہ کہ عبادتیں بھی کام نہیں آتی، وہاں محبت ہی کام آتی. اور اس کی دلیل اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ آغائے بروجردی کا نام علماء میں ایک بہت مقام رکھتا ہے. آغائے بروجردی، یہ خمینی صاحب، کوئی صاحب وغیرہ، یہ سستانی صاحب اور یہ ان سے پہلے والے ان کے شاگرد تھے آغائے بروجردی کے. آغائے بروجردی جب سبق مطلب پڑھاتے تھے، بچوں کو تعلیم دیتے تھے
کلاس لگتی تھی ان کی، تو انہوں نے ایک طریقہ اپنایا، اور یہ طریقہ انہوں نے مثلاً 50 سال گزرنے کے بعد کی بات تھی یہ، کہ مجلس درس ختم ہوا اور اس کے بعد بچوں کے درمیان میں تھوڑے سے مسائل پڑھتے تھے امام حسین۔ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کے کہا کہ آغا صاحب پہلے آپ سبق پڑھاتے تھے، ختم ہوا درس، اسٹوڈنٹ چلے جاتے تھے، لیکن اب کچھ ٹائم سے آپ یہ کیا کرنے لگے کہ درس ختم ہونے کے بعد چاہے تھوڑے سے مسائل پڑھے، خود بھی روتے تھے اور طلباء بھی روتے تھے، یہ کیا بات ہے؟ اب دیکھیے محبت کی بات، اتنا بڑا مرجع تقلید، اتنا بڑا عالم، انہوں نے کہا کہ اصل میں ایک دن میں رات میں بستر پہ سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر ہے، علماء کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، میں بھی اسی لائن میں تھا، ایک لائن برابر میں لگی ہوئی ہے، ایک قطار، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ والی قطار کے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ علماء کی لائن جہاں لگی تھی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بہت دیر ہو گئی تو میں اس لائن سے نکل کے اسی لائن میں آ گیا جو آگے بڑھ رہی تھی، تو فوراً فرشتے نے ہاتھ پکڑ لیا، اور فرشتے نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آغا ان صفِ شما نیست، یہ آپ کی لائن نہیں ہے، آپ کی لائن ادھر ہے، یہ قطار آپ کی جو ہے یہ، آپ اس کیو میں کھڑے ہو جائیے، آپ کی کیو یہ ہے ادھر۔ تو میں نے پوچھا بھائی یہ لوگ ہیں کون آخر؟ تو کہا یہ حسین کے محب ہیں، حسین کے عزادار ہیں، حسین کے ماتمدار ہیں، حسین کی مظلومیت میں اشک بہانے والے، شہزادی کونین جنت کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ تب سے آغا بروجردی نے مظلوم حسین کے مسائل پڑھنے شروع کیے، ہر درس کے بعد میں تھوڑے سے مسائل پڑھتے، 90 سال کا سن تھا ان کا، اور باریک سے باریک لکھائی بھی وہ کم روشنی میں پڑھ لیتے تھے، 90 سال کی عمر میں بہت ہی معمولی سی لکھائی، بہت باریک لکھائی، بغیر بہت زیادہ روشنی کی ضرورت بھی نہیں وہ پڑھ لیتے تھے۔ طالب علم نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیا نیچرلی ہے یا مخصوص طور پہ دی گئی ہے آپ کو یہ اتنی بینائی، اتنی روشنی آنکھ میں؟ پتہ ہے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اگر 20 سال کے سن میں تم مجھے دیکھتے تو اس سے زیادہ تعجب کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ 20 سال جو جوانی کا دور کہلاتا ہے، کہ لڑکا زمین میں ٹھوکر مارے تو پانی نکل آئے، ایک مثال دی جاتی ہے، اس وقت اگر تم دیکھتے مجھے تو تمہیں اس سے زیادہ تعجب ہوتا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس وقت میں موٹی سے موٹی لکھائی بھی، سورج جو نصف النہار پہ پہنچا ہو 12 بجے دن میں، نہیں پڑھ پاتا تھا۔ دیکھا آپ نے 90-95 سال کے ہیں تو باریک سے باریک لکھائی پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتے کیا ہے کہ اگر تم مجھے جوانی کے دور میں دیکھتے تو اس سے زیادہ تعجب تم کرتے کہ میں موٹی سے موٹی لکھائی بھی پڑھ نہیں پاتا تھا۔ تو پھر کہنے لگے یہ پھر کیسے؟ کہ 20 سال کا میں تھا، میں نے استغاثہ بلند کیا امام وقت کی خدمت میں کہ آقا اگر مجھ سے خدمت لینا چاہتے ہیں تو مجھے روشنی چاہیے، اور اگر مجھ سے خدمت نہیں لینا چاہتے تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ خواب میں بشارت ہوئی، بروجرد شہر کے رہنے والے تھے، آبائی بروجردی کہلاتے تھے۔ بروجرد میں عاشور کے دن جب ماتم کرتے تھے نوجوان تو وہاں خاک اڑائی جاتی تھی، سروں پہ ڈالی جاتی تھی۔ تو حکم ہوا بروجردی، آغا بروجردی کو کہ عاشور کے دن رات میں خواب میں بشارت ہوئی، جب انہوں نے دعا مانگی امام کی بارگاہ میں، نماز پڑھ کے استغاثہ بلند کیا، یہ سو گئے رات میں، تو انہیں بشارت ہوئی خواب میں کہ اگر تم بینائی چاہتے ہو کہ روشنی مل جائے تمہیں تو
محرم کے دن میں جب عاشور کا دن آئے اور عصر کے وقت جب حسین کے عزادار نوجوان ماتم کر رہے اور خاک اڑائی جا رہی ہو، وہ خاک ایک حسین کے ماتمدار کے پسینے میں مل کے جب زمین پہ گرے تو اسے اٹھا کے اپنی آنکھ میں لگا لینا، یہ بشارت ہوئی۔ عاشور کا دن آ گیا اور حسینی چوک جو بنا ہوا تھا وہاں پر نوجوان ماتم کر رہے تھے، عصر کا وقت تھا اور خاک اڑائی جا رہی تھی۔ حسین کے ماتمدار ماتم کرتے چلے جا رہے تھے، خاک اڑ رہی تھی۔ کا ایک ماتمدار کے جسم پہ جو خاک پڑی اور پسینے میں اس کے بھیگ کے وہ خاک زمین پہ گری، میں نے ایک دانے کے برابر اسے اٹھایا اور آنکھ میں لگا لیا۔ انہوں نے کہا وہ دن اور آج کا دن روشنی میں اضافہ تو ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے حسین کے عزاداروں کا، کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے عزاداروں کا، بڑے مراتب ہیں عزادار کے، اس لیے کہ یہ عزاہی ہے جو مقصد رسول کو باقی رکھے ہوئے، یہ عزاہی ہے جو مقصد کربلا کو باقی رکھے ہوئے، اور اس کی بنیاد حسین کی غریب بہن زینب نے ڈالی ہے۔ جہاں بھی سب عزا بچھائی جاتی ہے یہ شہزادی زینب کی بچھائی ہوئی سب عزا ہے۔ ہاں زادارو، جب حسین دنیا میں آئے اور رسول گود میں لیے ہوئے تھے، جبریل آئے، بڑی محبت کر رہے ہو رسول نواسے سے، لیکن یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ قتل کر دیا جائے گا، اس کے بچے پیاسے شہید ہو جائیں گے، اس کا نوجوان برچھی کھا کے نینوا کی زمین پہ سو جائے گا۔ رسول نے اتنا سنا، رونے لگے، بہت دیر تک رسول روتے رہے۔ شہزادی نے کہا بابا اللہ نے ہمیں چاند سا بیٹا دیا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ فاطمہ مجھے کربلا دکھائی دے رہی ہے، مجھے کربلا کا منظر سامنے دکھائی دے رہا ہے، کیا ہوگا؟ فاطمہ نے پوچھا کہ کربلا میں کیا ہوگا؟ فاطمہ تم ماں ہو، تم برداشت نہیں کر سکتی۔ نہیں بابا بتائیے کربلا میں کون سا مصیبت کا پہاڑ حسین پہ ٹوٹے گا؟ فاطمہ سننا چاہتی ہو؟ آواز دی علی، فاطمہ کے بازوؤں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لو۔ علی جیسا شجاع انسان فاطمہ کے پاس میں آ گیا، شہزادی کے بازو پکڑ کے علی بیٹھ گئے، ایک طرف حسین رسول کی گود میں بیٹھے ہوئے، ایک طرف علی بیٹھے ہوئے، برابر میں فاطمہ زہرا کے برابر میں حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے۔ رسول کربلا کے مسائل بیان کرنے لگے، بیٹی کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہوگا اور تیرا حسین ہوگا، یزیدی فوج کی کثرت ہوگی لیکن حسین ایک 72 کی فوج سجائے ہوئے نینوا کی زمین پہ ہوگا، اور قربانیوں کا بازار جب گرم ہوگا، انصار قربانی دے چکے ہوں گے تو اب اقربا کی باری آئے گی اور اس میں تیری زینب کے 2 نونہال بھی ہوں گے، اور ایک کا نام عون ہوگا، ایک کا نام محمد ہوگا، اور جب وہ زخمی ہو کے گریں گے تو تیرا حسین ان کے لاشوں کو لے کے خیمے میں آئے گا، تیرا حسن ہوگا، حسن کا ایک بیٹا قاسم ہوگا، اس کی لاش پامال ہوگی، حسین لاش کے ٹکڑے ایک گٹھری بنا کے خیمے میں لائے گا، اس کا ایک نوجوان ہوگا جو برچھی کھا کے سو جائے گا، اس کی جوان لاش کو یہ خیمے میں لے کے آئے گا۔ شہزادی برداشت کرتی رہی اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے کہا اس کا ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہوگا۔
اور اس کے گلے پہ تیر سے شعبہ لگے گا، حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو جائے گا، ایک ننھا سا لاشا تیرے حسین کے ہاتھوں پر ہوگا، لیکن سب کا دامن حسین کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا، اور اس کی بھی ایک لہر بنائے گا۔ اس کے بعد حسین خود کربلا میں آ جائے گا، حسین کا سوکھا ہوا گلا ہوگا، شبر کا خنجر ہوگا۔ تڑپ کے ماں نے ایک جملہ کہا، بابا آپ نہیں ہوں گے؟ نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا، علی نہیں ہوں گے، تم بھی نہیں ہوگی، حسن مجتبیٰ بھی نہیں ہوں گے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک چیخ نکلی فاطمہ زہرا کی، تو پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ فاطمہ فکر نہ کر، ہر دور میں قوم ایسی ہوگی جو ادا خانے سجا کے تیرے مظلوم حسین کو پرسا دے گی۔ عزادارو آج 8 محرم ہے، بی بی فاطمہ کو پرسا دینے والوں پرسا دے لو، اس لیے کہ 2 دن اور پرسا دینا ہے۔ ہاں عزادارو یہی حق ہے گریا کا۔ بیٹی یہ قوم ہوگی جو تیرے مظلوم کا ماتم کرے گی۔ مولا ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں جو میرے جد پہ روئے گا، آنسو بہائے گا، اور اگر رو نہ سکے تو کم سے کم رونے والے کی صورت بنائے گا، تو اس پہ جنت واجب ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ، رونا اور ایک مظلوم کی محبت میں رونا۔ ایک غریب ماں دیکھتی ہے کون کون میرے حسین پہ رو رہا ہے، بڑی دعائیں دیتی ہے میرے حسین کے عزادار سلامت رہے، حسین کے ماننے والے سلامت رہے، حسین کے چاہنے والے سلامت رہے۔ فاطمہ زہرا ایک عورت تھی جو امام حسین کا ماتم کیا کرتی تھی، حسین کا غم مناتی تھی، مجلس کرتی تھی۔ ایک دن مجلس میں اپنے ہی ہاتھ سے تبرک بانٹتی تھی، دیوار سے لگی ہوئی کچا مکان تھا، عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، مجلس ہو رہی تھی، دیوار سے ایک سانپ برآمد ہوا، اس نے اسے اپنے چادر پہ ہاتھ سے دبایا، جیسے ہی اس نے دبایا اس سانپ نے اس کے کاٹ لیا، اور اس نظریے سے دبایا کہ عورتوں کے درمیان میں نہ چلا جائے۔ حسین کے مسائل پڑے جا رہے ہیں، گریا ہو رہا ہے، مجلس میں ڈسٹرب ہوگا اگر یہ سانپ مجلس میں چلا جائے گا، تو اسے وہی روکنے کی کوشش کی، لیکن سانپ نے اس کے ہاتھ میں عورت کے جو عزادار تھی حسین کی کاٹ لیا، اور کاٹنے کے بعد میں پھر واپس چلا گیا۔ وہ عورت دیوار سے لگی رہی، مصائب تمام ہو گئے، عورتیں پھر کھڑی ہو گئی، ماتم کرنے لگی، یہ عورت وہی دیوار سے سر لگائے ہوئے لیٹی رہی، اسی طرح بیٹھی تھی جیسے بیٹھی رہ گئی۔ مجلس جب تمام ہوئی، تبرک کی بات آئی، تو اب دیکھا کہ وہ عورت لیٹی ہوئی ہے، جو جگایا تو دیکھا وہ مری ہوئی ہے۔ اس کی ایک لڑکی تھی، اس سے کہا کہ تم تبرک بانٹو، تمہاری ماں تو مر گئی۔ لڑکی روتی ہوئی اذا خانے میں داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد تعزیے سے لپٹ گئی، بابا حسین میری ماں تبرک بانٹا کرتی تھی مجلس میں تبرک نہیں بانٹوں گی، میری ماں کو زندہ کریے، زندگی آپ کے نام سے ملے گی، وہی تبرک تقسیم کرے گی۔ یہ رو رہی ہے تعزیے کے پاس میں، تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ یہ عورت روتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کہاں ہے میرا حسین؟ میں نے ابھی حسین ابن علی کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہا ملک الموت اس کی بچی کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اس کی روح کو واپس کر دو، یہ میری عزادار ہے، تبرک کا انتظار ہو رہا، یہی نظر تقسیم کرے گی۔ حسین کو گوارا نہیں۔ ایک واقعہ سن لیجئے، اس لیے یہ رونے اور بکا کے دن ہے، حیدرآباد کا واقعہ ہے۔ انجمن معصومیہ لڑکے جوان ماتم کر رہے تھے، زنجیر کا ماتم۔ ایک نوجوان کے زنجیر کا پھل کلیجے میں در آیا، اور جسے ہی اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے، اس کی روح نکل گئی۔ ماں کا اکلوتا جوان تھا، جب ماں کو پتا چلا کہ میرا جوان مر گیا تو وہ دوڑتی ہوئی اللہ خانے میں داخل ہوئی،
اور تازیے کے پاس جا کے کہا کہ مولا آپ کو اکبر کا واسطہ ہے، مجھے اپنا جوان واپس چاہیے، مولا میں تو آپ سے ہی اپنا جوان بیٹا لوں گی، میں اس وقت تک آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گی جب تک میرا بیٹا زندہ نہ ہو جائے۔ بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی ماں، اس لیے کہ جوان ایک اکیلا بیٹا ہے ماں کا۔ جب بس سے فاقہ ہوا تو کہا مجھے وہاں لے چلو جہاں میرا جوان ہے۔ آپریشن تھیٹر میں اس کا بیٹا تھا، یہ باہر رو رہی تھی اور بیان کر رہی تھی، بابا مولا حسین میں اپنا جوان آپ سے لوں گی، اور چاہنے والے تھے وہ سب باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ماں گریہ کر رہی تھی، بیٹا مر چکا تھا آپریشن تھیٹر میں، آپریشن جب ہوا تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ مر گیا، لیکن یہ جو ماں باہر رو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ وہ دروازہ آپریشن تھیٹر کا کھلا اور اس کا نوجوان روتا ہوا ماں سے لپٹ گیا، جیسے ماں کی طرح بڑھا اور ماں سے کہنے لگا ماں آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ماں چاہتی تھی کہ لپٹ جائے، کہا ماں دور رہیے، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں رسول میرے سر کو اپنے سامنے میں رکھے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا کہ جس کے جسم کو میں نے دیکھا کہ وہ زخموں سے چور ہے، جسم کا کوئی حال ایسا نہیں تھا جہاں سے خون نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص خون میں رنگین ہے اور رسول کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے نانا مجھ سے اس کی ماں کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، وہ مجھے میرے اکبر کا واسطہ دے رہی ہے، نانا دعا کر دیجئے اس کی روح واپس ہو جائے۔ ادھر رسول نے دعا کی، روح واپس ہوئی، لیکن میں کہوں گا اے حسین غریب آج آپ سے ایک ماں کا بڑا نہیں دیکھا گیا، لیکن ہائے ام لیلا جب اکبر کا لاش آیا لپٹ گئی، لپٹ کے کہا پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لینا، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ رب العزت تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تو ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال میں پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے کہ قرض سے ادائیگی فرما، جو بیمار